بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان اکثر اوقات کوئلے کے پیچھے سونے کو چھوڑ دیتا ہے۔ مجھ سے بھی ایسی غلطی ہوئی جس نے مجھے زندگی بھر کے لیے پچھتاوے کی دلدل میں پھینک دیا۔ میں خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ میرا نام حیدر ہے، میری عمر 50 سال ہے۔ میرے ابا بزنس مین تھے اور اماں سوشل ورکر تھی۔ میں شروع سے ملازمہ کے ہاتھوں میں پلہ بڑھا تھا۔ ماں باپ کی محبت کے لیے ساری زندگی ترستا رہا، مگر ان کے مطابق انہوں نے مجھے بہت لاڈ پیار میں رکھا تھا۔ ان کے نزدیک میری تمام ضروریات پوری کرنا ہی محبت تھی۔ میری ہر ضد پوری کرنا ان پر فرض تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتا وہ میرے منہ سے نکالنے سے پہلے میرے پاس ہوتی۔ اماں ابا نے ایسے تو میرے تمام لاڈ اٹھائے، مگر مجھے کبھی وقت نہ دے سکے۔ میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ شروع سے اماں ابا نے بہت لاڈ اٹھائے۔ میں اماں ابا کے بیجا لاڈ پیار کی وجہ سے بہت بگڑ چکا تھا، مگر اماں ابا اب میرے رویے کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے، کیونکہ میں ان کی ایک نہ سنتا اور ہمیشہ ہر بات میں اپنی مرضی چلاتا۔ ایک روز ابا غصے سے اماں کو کہہ رہے تھے کہ بیٹا ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اس پر سختی نہ کی تو ہم اپنے جوان بیٹے کو کھو دیں گے۔ مگر میری اماں ہمیشہ میرا ساتھ دیتی تھی اور کہتی کہ اب جوان بیٹے پر کون سختی کرے گا، اکلوتا بیٹا ہے، اتنے تو لاڈ اٹھوانا اس کا حق ہے، اور پھر خبردار اگر میرے بیٹے کو کچھ کہا، میں اپنا جوان بیٹا اس عمر میں ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہتی۔ مجھے اماں کی بہت شے ملتی تھی۔ ابا اکثر اماں سے کہتے کہ دیکھ لینا ایک دن تم پچھتاؤ گی اپنے ہر اس فیصلے پر جو تم نے میرے خلاف جا کر اپنے بیٹے کے حق میں کیا۔ مگر میری اماں میرے ابا کی ہر بات نظر انداز کر دیتی۔ ہر چیز کی زیادتی انسان کو بگاڑ دیتی ہے، وہ چاہے لاڈ پیار ہو یا سختی۔ ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ میں یونیورسٹی میں آ گیا تو مجھے وہاں ایک لڑکی پسند آ گئی جو بہت امیر گھرانے سے تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں امیر نہیں تھا، مگر وہ مجھ سے بھی زیادہ امیر تھی اور بلا کی خوبصورت۔ میرے کچھ دوست جو برے کاموں میں ملوث تھے ایک روز مجھے کہنے لگے کہ اگر تیرے گھر والے اس لڑکی کے لیے نہ مانے تو اس کو بھگا کر لے جانا، مگر چلتی پھرتی سونے کی تجوری کو ہاتھ سے مت جانے دینا۔ وہ لڑکی بھی میری خوبصورتی پر مر مٹی تھی۔ ایک روز میں نے اماں ابا سے بات کی کہ مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ میری اماں تو میری بات سن کر خوشی سے میرا ماتھا چومنے لگی، مگر میرے ابا نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ شادی تو تمہاری وہاں ہی ہوگی جہاں میں چاہوں گا۔ میں نے اپنے دوست کی بیٹی کو تمہارے لیے زبان دے رکھی ہے، وہ بن ماں کی بچی ہے، ہمارے گھر آئے گی تو ہمارے گھر کو جنت بنا دے گی، اور جس محبت کی تم بات کر رہے ہو وہ محض وقتی احساس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میری اماں نے میرے ابا کی اس بات کی بہت خلاف ورزی کی، مگر میرے ابا نے اماں کی ایک نہ سنی اور کہنے لگے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی اور میرے دوست کی بیٹی سے شادی نہ کی تو میں تمہیں اپنی جائیداد سے نکال دوں گا۔ ابا کی بات نے تو مجھے پریشان ہی کر دیا تھا۔ میں جس بات کے دم پر اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جب دولت ہی نہ رہتی تو میں شادی کیسے کرتا؟ ابا نے تو میرے سارے منصوبے پانی میں بہا دیے تھے۔ میں نے جب اس بات کا ذکر اپنے دوستوں سے کیا تو میرے دوست کہنے لگے کہ یہ کیسا باپ ہے جو اپنی اولاد کی خوشی تک نہیں چاہتا۔ میرے دوستوں نے میرے ابا کے خلاف میرے دل میں نفرت بھر دی۔ کچھ دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں ابا کے کہنے پر شادی تو کر لوں، مگر اس لڑکی کا جینا حرام کر دوں، اس پر ظلم کروں تاکہ وہ مجھ سے خود طلاق لے لے۔ اسی صورت میں اپنی محبت پا سکتا تھا، مگر جب دماغ پر شیطان حاوی ہو تو اچھے برے کی تمیز بھی بھول جاتی ہے۔ میں آگے تک تو منصوبہ تیار کر چکا تھا، مگر اتنا بھول گیا تھا کہ میں جس دماغ سے اتنے منصوبے بنا رہا ہوں اس دماغ کو بنانے والا بھی ایک میرے اوپر ہے، جس کے منصوبے کے سامنے میرے منصوبے مٹی برابر بھی نہیں، اور جب وہ چال چلتا ہے تو انسان کی تمام چالیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو گزر ہی جاتا ہے۔ میرے ابا نے میری شادی اپنے دوست کی بیٹی سے کروا دی۔ ابا نے تو اپنا کہا پورا کر دیا، مگر میں نے ابھی تک اپنی بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اس کو دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میرے تمام دوست یار میری شادی میں شریک ہوئے، ان میں سے میرا ایک دوست جو ہمیشہ مجھے اپنے باقی دوستوں سے دور رہنے کا کہتا تھا اور ہمیشہ مجھے حقیقت دکھاتا رہتا، مگر مجھے وہ دوست بالکل پسند نہ تھا، کیونکہ میرے مطابق وہ مجھ سے حسد کرتا ہے۔
میں اسٹیج پر بیٹھا تھا جب وہی دوست میرے پاس آیا. کہنے لگا کہ تو خوش نصیب ہے کہ تجھے اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ تو اس کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرے، اور جو تم نے کمیاں دیکھی ہیں تمہاری اولاد کبھی وہ کمی نہ دیکھے. مگر میں نے اپنے دوست کی بات پر کان نہ دھرے اور اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا. وہ مایوس ہوتا اسٹیج سے اترا اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا. بے دھیانی میں سب سے ملاقات کرتے ہوئے میری ایک نظر اپنی بیوی پر پڑی تو میں نظر ہٹانا بھول گیا، کیونکہ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی. مگر میرے دماغ میں اتنا فطور بھرا تھا کہ مجھے اس کی خوبصورتی، اس کی معصومیت بھی نظر نہ آئی. ابھی بھی مجھے عائشہ ہی یاد تھی، جس کو کھو دینے کا دکھ بہت بڑا تھا. میری بیوی مریم ہر وقت میرا خیال رکھتی، میرے گھر آتے ہی میرے آگے گرم گرم کھانا رکھ دیتی. جن چیزوں کے لیے میں ساری عمر ترسا تھا وہ میری ہر خواہش، میری ہر چیز پوری کر رہی تھی. کبھی کبھار تو مجھے ابا کے فیصلے پر خوشی بھی محسوس ہوتی تھی، مگر میرے دوست میرے دماغ میں ان سب خوشیوں کو مٹا کر پھر سے عائشہ کی محبت ڈال دیتے تھے. جو کوئی میری ناپسندیدہ چیز کے خلاف بات کرتا میں اس کی باتوں میں آ جاتا، کیونکہ میرے مطابق وہ میرا خیر خواہ تھا. مگر اس کی اتنی محبت دیکھ کر میں بھی اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا. میں اس کی نظروں میں برا نہیں بننا چاہتا تھا. ایک روز میری بیوی کچن میں گئی، مگر اچانک سے کچن میں دھماکے کی آواز سنائی دی. میں جلدی سے کچن کی طرف گیا تو ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی. میں نے حیرانگی سے اپنی بیوی کو تلاش کرنا چاہا، مگر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا. میں کچن کی طرف جانے ہی والا تھا جب مریم جلدی سے پیچھے سے آئی اور کہنے لگی کہ اندر کہاں جا رہے ہیں، آپ کو بھی آگ لگ جائے گی. میں مریم کے پکارنے پر ایک دم چونک گیا. میرے چہرے کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا. بہت مشکل سے ہم نے آگ بجھائی، مگر اب میری بیوی اس بات کے پیچھے پڑ گئی تھی کہ گیس کا برنل کس نے کھلا چھوڑا تھا. میں نے بیوی سے پوچھا کہ تم سے پہلے کچن میں کون گیا تھا، تو کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی، مجھ سے پہلے تو کچن میں ملازمہ ہی گئی تھی. میں نے اس ملازمہ کو گھر سے نکال دیا کیونکہ مجھے اس پر شک تھا. آج اس نے برنل چھوڑ دیا تھا تو کل کوئی اور نقصان بھی کر سکتی تھی. مگر میری بیوی پھر بھی خوف زدہ رہنے لگی تھی. کچھ دن گزرے کہ مجھے شہر سے باہر کام کے سلسلے میں جانا پڑا. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ عورت اس گھر میں موجود نہیں ہے جس نے یہ غلطی کی تھی، اسی لیے تم پرسکون ہو کر رہ سکتی ہو. مگر میری بیوی کا کہنا تھا کہ وہ بھی میرے ساتھ جائے گی، لیکن میں نے اسے صاف الفاظ میں منع کر دیا کیونکہ میں دوسرے شہر جا کر اپنی بیوی کو وقت نہیں دے سکتا تھا. میری بیوی نے بات مان لی اور گھر پر ہی رہی. میں نے دوسرے شہر 1 ہفتے رہنا تھا. جانے سے پہلے میں اپنی بیوی کو کہہ گیا تھا کہ 1 ہفتے کے تمام سوٹ پریس کر لینا، اگلے ہفتے ہم باہر گھومنے جائیں گے. مگر دوسرے ہی روز میری اماں کا فون آیا کہ جلدی گھر آؤ، بہو ہسپتال میں ہے. میں نے چونک کر ماں کی بات سنی اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، مریم ہسپتال کیسے پہنچ گئی؟ تو اماں کہنے لگیں کہ جلدی سے گھر آؤ پھر بتاتی ہوں. میں اگلے ہی روز سیدھا ہسپتال پہنچا، جہاں میری بیوی سر پر پٹی لگائے بستر پر پڑی تھی. میں نے جب اماں سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے تو اماں کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. جب اماں نے کہا کہ میری بیوی کو کرنٹ لگا ہے، میں نے اماں سے مزید سوالات کیے کہ کس طرح اور کہاں سے کرنٹ لگا ہے. تو اماں کہنے لگیں کہ اپنے کمرے میں کپڑے ہی استری کرنے گئی تھی، ابھی استری کا سوئچ لگایا ہی تھا کہ اچانک ایک دھماکے نے ہم سب کے ہوش اڑا دیے. جب ہم کمرے میں گئے تو تمہاری بیوی بے ہوش پڑی تھی. میں نے ڈاکٹر سے کچھ تفصیلات پوچھی اور اپنی بیوی کو گھر لے آیا. میری بیوی تو میرا اتنا خیال کرنے پر بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ مجھے اس کی وجہ سے اپنا کام چھوڑ کے آنا پڑا. وہ اس بات پر پشیمان تھی، مگر میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ تم میری بیوی ہو اور بیوی تو شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، مجھے تمہیں اپنے ساتھ ہی لے کر جانا چاہیے تھا. مگر میری بیوی کافی پریشان تھی. مجھے کہنے لگی کہ نہ جانے یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، پہلے تو کبھی بھی ایسے نہیں ہوا تھا، اب ہر آئے روز کچھ نہ کچھ برا ہوتا ہی رہتا ہے. اس روز کچن میں آگ لگ جانا اور اب کرنٹ، نہ جانے کون میری زندگی کے پیچھے پڑا ہے. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم زیادہ مت سوچو، یہ صرف ایک حادثہ تھا. میرے کہنے پر میری بیوی کچھ وقت کے لیے نارمل تو ہو گئی، مگر اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا میں جان نہ سکا. مگر یہ سلسلہ رکا نہیں تھا، ہر دوسرے روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا تھا.
کبھی کچھ گر جاتا، کبھی اس سے کوئی نقصان اٹھانا پڑ جاتا۔ تقریباً 3 مہینے مسلسل یہ سب چلتا رہا۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ گھر پر کوئی تو میرے خلاف سازش کر رہا ہے، مگر میں اسے دلاسے دے کر چپ کروا دیتا کہ گھر پر تمہارا دشمن کوئی نہیں ہے، سب اپنے ہیں، اور پھر کوئی تمہیں کیوں نقصان پہنچائے گا۔ ایک دن میں گھر آیا تو میری اماں نے مجھے خوشخبری سنائی، کہنے لگیں کہ تمہاری بیوی حاملہ ہے۔ میں نے جب مریم کی طرف دیکھا تو خوشی سے چمک اٹھی، کہنے لگی کہ اب مجھے امید ہے ہمارے دن بدل جائیں گے، میرے ساتھ جو حادثات ہو رہے ہیں اب نہیں ہوں گے۔ میں اس کے یقین پر حیران رہ گیا۔ کہنے لگا کہ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ جو نقصانات تمہیں پہلے ہوئے تھے اب نہیں ہوں گے، اور اس کی وجہ تمہارا حاملہ ہونا ہے۔ اس نے مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک دفعہ کانپ اٹھا۔ کہنے لگی کہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اس کے لہجے میں عجیب سا طعنہ محسوس ہوا، جیسے مجھے وہ کچھ جتانا چاہ رہی ہو۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا، اور پھر وہ روز بھی آ گیا جب اللہ نے مجھے ایک پیارا سا بیٹا دیا۔ میں اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا۔ میں خود کو بدل رہا تھا۔ ایک روز اپنے بیٹے کو باہر کی سیر کروانے لے گیا تو ایک ریسٹورنٹ کے باہر عائشہ نظر آ گئی۔ میرے چہرے پر ایک دم روشنی چمک اٹھی۔ میں جلدی سے گاڑی سے اترا اور عائشہ کے پاس چلا گیا۔ وہ وقت گزرنے کے ساتھ مزید خوبصورت ہو چکی تھی۔ میں نے اسے اپنے بیٹے کا تعارف کروایا تو کافی حیران ہوئی۔ کہنے لگی کہ تم نے شادی کر لی اور تمہارا بیٹا بھی ہے۔ میں نے تو تمہیں بہت تلاش کیا، مگر تم تو جیسے کہیں کھو سے گئے تھے۔ میرے دل میں عائشہ کے لیے ایک بار پھر سے محبت جاگ اٹھی۔ اس نے میرا انتظار کیا، میرے لیے یہی کافی تھا۔ میں عائشہ کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارنے کے بعد جب گھر پہنچا تو میری بیوی تب تک سو چکی تھی۔ مجھے کافی حیرانگی ہوئی کیونکہ مریم میرے آنے کے بعد ہی سویا کرتی تھی، اور آج تو چھٹی کا دن تھا، پھر بھی اتنی جلدی سونے کا جواز نہیں بنتا تھا۔ بہرحال میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور اس کو اپنا بیٹا تھما دیا، مگر بیوی کی اگلی بات پر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب مریم نے کہا کہ یہ کیسے معجزہ ہو گیا کہ آپ کا بیٹا صحیح سلامت زندہ و جاوید گھر واپس لوٹ آیا، میں نے چونک کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو مسکرانے لگی۔ کہنے لگی کہ اپنی اولاد ہے نا، اور سگی اولاد کی تکلیف تو جان لیوا ہوتی ہے۔ وہ جس انداز میں بات کر رہی تھی مجھے اس کا انداز بہت خطرناک لگ رہا تھا۔ اس نے آج تک مجھ سے ایسے کبھی بات نہیں کی تھی۔ ہمارا بیٹا بار بار ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کیسی فضول باتیں کر رہی ہو، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ طنزیہ مسکرائی۔ کہنے لگی ابھی تو ٹھیک ہوا ہے، کاش یہ دماغ شادی کے وقت ٹھیک ہوتا تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔ حقیقت تو وہ ہے جو صرف میں جانتا تھا، مگر مجھے ایسے لگنے لگا جیسے میری بیوی کو مجھ پر شک ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ شک یقین میں بدلتا، مجھے کچھ ایسا کرنا تھا کہ دوبارہ کبھی میری بیوی کچھ بولنے کے قابل نہ رہتی۔ میری نظروں میں تو عائشہ کی محبت کے دیپ جلنے لگے تھے، وجود میں سب ختم کر دینے والی اندیکھی آگ تھی۔ اگلی صبح میں بیوی کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ گیا۔ میری بیوی کا آج آخری دن تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت نفرت تھی۔ میری بیوی میرے گھر والوں کی پسند تھی، وہ مجھے کبھی پسند ہی نہیں آئی تھی۔ میں نے بار بار اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مگر اس کی قسمت اچھی تھی کہ ہر مرتبہ وہ بچ جاتی تھی۔ میں نے اس کے سامنے اچھا بننے کا ناٹک بھی کیا، مگر اندر ہی اندر میں اس کی جڑیں کاٹتا رہا۔ لیکن اس کی ذات پر کوئی فرق ہی نہ پڑا، مگر اب تو میری ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ مجھے عائشہ چاہیے تھی۔ میں اپنی عزت پر اٹکا ہوا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ ایسے کوئی بھی میری عائشہ سے شادی نہیں کروائے گا۔ تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کی جان لے کر اس سے اپنی جان چھڑوا لوں گا، اور پھر عائشہ سے شادی کر کے میں خوشی خوشی اپنے بیٹے اور عائشہ کے ساتھ رہنے لگوں گا۔ یہ سب کرنا اتنا آسان نہیں تھا، مگر اس سب میں میرے دوستوں نے میری بہت مدد کی۔ اگر وہ مجھے منصوبے نہ بتاتے تو میں کبھی بھی یہ سب نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ایک دوست نے مجھے جو نیا منصوبہ بتایا وہ یقیناً کارآمد ہونے والا تھا، اور جلد ہی میری بیوی سے میری جان چھٹنے والی تھی۔
میری بیوی کی عادت تھی کہ وہ صبح سویرے اٹھتے ہی نیم گرم دودھ کا گلاس پیا کرتی تھی۔ میں اپنی بیوی سے جان چھڑانے کے لیے دودھ والے گلاس میں زہر ڈال کر دوستوں کے پاس آ گیا۔ میں اس کی موت کی خبر سننے کے لیے بڑا بےتاب تھا کہ اچانک اماں کی گھر سے کال آئی۔ کہنے لگی، بیٹا جلدی گھر آ جاؤ، بہو کی آخری سانسیں چل رہی ہیں اور وہ تمہیں کچھ کہنا چاہتی ہے۔ وقتی طور پر میرا دل ایک دفعہ خوف سے کانپ اٹھا، مگر میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور عائشہ کی محبت اپنی آنکھوں میں سجائے میں دوڑتا ہوا گھر پہنچا۔ مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری بیوی ایک چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نما کوئی شے نکل رہی تھی۔ میری بیوی نے مرتے ہوئے ایسی بات بتائی کہ میری تو روح لرز اٹھی۔ جب بیوی نے کہا کہ تم اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے ہو، مگر تم نے اتنی بھی فکر نہ کی کہ اس گھر میں میرے ساتھ جڑی ایک اور جان بھی ہے، تم اپنے بیٹے پر سوتیلی ماں لا سکتے ہو، مگر مجھے قبول کرنا تمہاری عزت کے خلاف تھا۔ سوتیلی ماں کا لفظ سن کر میں ایک دم چونک اٹھا۔ جب میری بیوی نے کہا کہ میں سب جانتی ہوں اور اب سے نہیں، پہلے روز سے مجھے اماں نے سب بتا دیا تھا، مگر یہ میری شرافت ہی تھی جو اب تک خاموش رہی۔ مگر اب میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کیونکہ تم نے صرف میری نہیں بلکہ میرے بیٹے کی بھی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میرے تو طوطے اڑ گئے۔ میں نے بیوی سے حیران ہو کر پوچھا تو کہنے لگی کہ جاؤ اور کمرے میں جا کر دیکھو اپنے معصوم بیٹے کی لاش کو، اور جب تک واپس آؤ گے تب تک شاید میں بھی اس دنیا سے جا چکی ہوں گی۔ میرا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب میں اپنے کمرے میں اپنے بستر پر اپنے معصوم بیٹے کو سفید اور نیلے رنگ میں پایا۔ میرے بیٹے کا پورا وجود نیلا ہو چکا تھا، آنکھیں بند اور وجود اکڑ چکا تھا، جو صاف گواہی دے رہا تھا کہ میرا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں الٹے قدموں واپس اپنی بیوی کے پاس آیا اور جلدی سے اس کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا تاکہ اسے ہسپتال لے کر جایا جا سکے، مگر میری بیوی نے مجھے ہسپتال جانے سے روک دیا۔ کہنے لگی کہ خوش ہو جاؤ، اب تو میں بھی اس دنیا سے چلی جاؤں گی، پھر تم اور تمہاری محبت ہر ایک رشتے سے آزاد ہو جائیں گے۔ اچھا ہوا کہ میرے بیٹے نے بھی وہی دودھ پی لیا جس میں تم میرے لیے زہر ملا کر لے کر آئے تھے۔ اگر میں شروع دن سے تمہاری حقیقت نہ جانتی ہوتی تو یقیناً کبھی تم پر شک بھی نہ کرتی، مگر میں جانتی تھی یہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی کر سکتے ہو، کیونکہ یہاں کے ملازم جتنی میری عزت کرتے تھے اتنی ہی تمہیں مجھ سے نفرت تھی، اور پھر ایسے کیسے ممکن ہے کہ شادی کے روز تمہیں مجھ سے اس قدر نفرت ہو کہ تم میرا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہ کرو، مگر تیسرے ہی روز تمہیں مجھ سے بے انتہا لگاؤ ہو جائے اور تم میری فکر کرنے لگو۔ پھر میرا تمہیں بار بار یہ چیز کہنا کہ گھر پر میرے خلاف کوئی تو سازش کر رہا ہے، مگر تمہارا ہمیشہ مجھے بہلا دینا یا مجھے ٹال کر اس قصے سے میرا دماغ ہٹا دینا میرے شک پر یقین کی مہر لگا چکا تھا۔ مگر میں تمہاری آخری حد دیکھنا چاہتی تھی۔ تم نہ صرف میری خواہشات اور میری خوشیوں کے قاتل ہو بلکہ تم نے اپنے ہی بیٹے کا بھی قتل کر دیا۔ میں تمہیں روز قیامت تک معاف نہیں کروں گی اور خدا کے سامنے تمہارا گریبان پکڑ کر تم سے اس بات کا حساب مانگوں گی کہ تم نے مجھ سے اس قدر نفرت کیوں کی کہ تمہیں میری زندگی کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تم ایک مرتبہ کہتے میں تمہیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جاتی، مگر تم نے تو مجھے دنیا سے ہی بھیجنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ مجھے تمہارے تمام راز معلوم ہو گئے۔ گیس کا برنل کھلا چھوڑ دینا، استری کی تار کاٹ دینا، یہ کسی اور کی نہیں تمہاری ہی چال تھی۔ پھر اس کے بعد مجھے پے در پہ کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا۔ گیس کے برنل کھلا چھوڑنے کا قصور ایک ملازمہ پر ڈال دیا، مگر اب تو اور کوئی ملازم نہیں تھا جس کو مجھ سے نفرت ہو اور جو مجھے نقصان پہنچانے کے لیے اس حد تک چلا جائے۔ میں اپنی بیوی کی تمام باتیں آنکھوں میں آنسو لیے سن رہا تھا۔ میں اسے ہسپتال لے کر جانا چاہتا تھا مگر اس نے مجھے گاڑی تک نہ چلانے دی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں، مگر جیسے جیسے میری بیوی کا سانس اکھڑتا جا رہا تھا ویسے ویسے مجھے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید پچھتاوا تھا یا ضمیر بار بار ملامت کر رہا تھا۔ قاتل تو میں بن چکا تھا، مگر ایک آخری کوشش ضرور کرنا چاہتا تھا جس سے میری بیوی بچ جاتی تو شاید میرے گناہوں میں کچھ کمی ہو جاتی۔
میں نے اپنی بیوی کی ایک نہ سنی اور جلدی سے اسے ہسپتال لے گیا۔ خدا کا شکر تھا کہ زہر ابھی زیادہ نہیں پھیلا تھا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے میری بیوی کا معدہ صاف کیا اور کچھ دیر بعد مجھے خوشخبری سنا دی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اس سے نظریں ملا پاتا۔ میں نے اماں کو ہاسپٹل چھوڑا اور خود بیٹے کی تدفین کے لیے گھر چلا گیا۔ بیٹے کا جنازہ اٹھاتے میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں نے یہ کیا کر دیا تھا؟ مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ کسی کی اولاد کی جان لیتے وقت میری روح ایک دفعہ نہ کانپی، مگر اپنی اولاد کی جان گئی تو احساس ہوا۔ اولاد ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے بگڑے ہوئے بھی راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ اپنے بیٹے پر مٹی ڈالتے میرا دل کیا کہ اس کی جگہ خود قبر میں لیٹ جاؤں، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ میرا بیٹا تو چلا گیا، مگر مجھ میں ابھی بھی ہمت نہ تھی کہ میں اپنی بیوی کا سامنا کر لیتا۔ آخر کو کس منہ سے جاتا؟ میں نے خود کو سدھارنے کے لیے اپنی ذات کو مریم سے بہت دور رکھا۔ زندگی کے 10 سال تنہا گزارنے کے بعد جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ حقیقت میں سونے اور کوئلے میں کیا فرق ہے، تو اپنی بیوی کی قدر ہونے لگی۔ 10 سال بعد جب میں گھر گیا تو میری بیوی برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے چہرہ پھیر لیا، جبکہ مجھے امید تھی کہ 10 سال میرے بغیر گزارنے کے بعد وہ مجھے معاف کر چکی ہوگی۔ اس عرصے میں میری اماں کا انتقال ہوا تو میں سوائے جنازے کے کہیں شرکت نہ کر پایا۔ مجھے ایک اس سے شرم محسوس ہوتی تھی تو اپنی بیوی کا سامنا کیسے کر لیتا، مگر شاید ابھی بھی میری آزمائش باقی تھی۔ ڈاکٹر سے ملاقات کے بعد جو ڈاکٹر نے بات مجھے بتائی، مجھے لگا مجھ پر 7 آسمان ٹوٹ پڑے ہیں۔ جب ڈاکٹر نے کہا کہ میری بیوی دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ زہر جسم میں اتنا پھیل گیا تھا کہ اس نے اندرونی اجزاء کو بہت نقصان پہنچایا۔ میرا ایک اور جرم میرے سامنے آ گیا۔ آج میں اور میری بیوی اکٹھے تو رہتے ہیں، مگر صرف ایک کاغذی رشتے کے ساتھ۔ ہم میں انسانیت یا احساسات بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ کبھی کبھار جب دل چاہے کہ بیوی مجھ سے کوئی بات کرے تو میں خود ہی کوئی نہ کوئی بات چھیڑ دیتا ہوں، مگر میری بیوی نے آج تک مجھے پلٹ کے جواب نہیں دیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سب کچھ گنوا دیا تھا، اپنی بے وقوفی اور اپنے آوارہ دوستوں کے پیچھے لگ کر میں نے اپنا ہنستا بنستا گھر اجاڑ لیا تھا، اور اس کی سزا مجھے تا عمر تنہا رہ کر بھگتنی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔